वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक शॉर्टकट कीज करने जा रहे हैं जो कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और आप कुछ भी काम करते हैं वर्ड पे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आपके काम को जो है वो ट्रिकी कर देती हैं, थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसका साइज टेक्स्ट का बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी से जो है वो नजर आए। तो इज इक्वल टू RAND रैंडम कमांड में यूज कर रही हूँ। 3 and 4, 3 जो है यहाँ पे वो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 जो है ये पैराग्राफ में जो 4 लाइन होंगी। तो ये देखें, हमने जो है एक रैंडम पैराग्राफ ले लिया है। हमारे पास 3 पैराग्राफ आए हैं और हर पैराग्राफ में 4 लाइन्स जो हैं वो दी हैं इसने। तो एक्चुअली आपको लाइन ज्यादा नजर आ रही होंगी, लेकिन जो हम इसका नॉर्मल साइज करें तो ये 4 लाइन्स ही बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस ए मीन के कंट्रोल और ए को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट ऑल की कमांड है और ये डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सबको सिलेक्ट कर देगा। और इसके बाद हमारे पास कंट्रोल बी आता है। कंट्रोल बी से हम करते हैं बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी एक साथ दोनों को प्रेस करते हैं तो ये बोल्ड हो गया, हमारा टेक्स्ट यहां से बोल्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी फॉर कॉपी के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस सी करते हैं, ये हमारा कॉपी हो गया और नीचे जाके हम इसको दोबारा देखते हैं कि आया हमारा कॉपी हुआ था कि नहीं। कंट्रोल वी से हमारा हमने पेस्ट किया तो यही सेम जो ऊपर वाली लाइन थी वो हमारी यहाँ पे अगेन से पेस्ट हो गई है। कंट्रोल सी फॉर कॉपी। सी के बाद डी आता है तो कंट्रोल डी जो है वो हमारा ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। कंट्रोल डी करके देख लेते हैं तो ये देखें फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो हमारे पास जो है वो ओपन हो गई है। तो हम जो है इसको सिलेक्ट करके हम अपने फॉन्ट हमने यूज किया हुआ है इसकी एक तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमने फॉन्ट का स्टाइल जो है वो रेगुलर यूज कर रहे हैं और हमारे पास जो साइज है वो टेक्स्ट का 18 है और बॉडी जो है वो प्लस बॉडी जो मतलब कि फॉन्ट है वो हमारा प्लस बॉडी यूज हो रहा है। तो यहां से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ऑल को, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे तो सिंपली बैक कर देते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई जो है वो हमारे पास सेंटर अलाइन के लिए यूज होता है। हम इसको करते हैं कंट्रोल ए और प्लस मैंने सिलेक्ट आर करके अब हम कंट्रोल प्लस ई करके देखते हैं तो ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया सारा टेक्स्ट। सेंटर अलाइन मीन के हमारा जो एक लाइन है टेक्स्ट है वो हमारी लाइन के सेंटर में चला गया है और जो बाकी हमारी स्पेस बचती है उसने कुछ लेफ्ट में और राइट में इक्वल स्पेस छोड़ दी है और हमारा बाकी टेक्स्ट वो सेंटर में जो है वो चला गया है, अलाइन हो गया है। इसके बाद एफ आता है तो कंट्रोल एफ से हम जो है वो हमारा फाइंड के लिए यूज होता है। कंट्रोल एफ करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया तो हम ये हमारे पास फाइंड विंडो जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम कुछ फाइंड करके देखते हैं तो ये हमारे पास फाइंड विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे हम कुछ फाइंड करते हैं, हम वीडियो लफ्ज को फाइंड करते हैं वीडियो। तो ये देखें उसने जो है हमारे पास इस पूरे पैराग्राफ में जितनी दफा वीडियो जो है यूज हुआ है उसने हमें यहाँ पे रिजल्ट्स में बता दिया है। 5 रिजल्ट्स आए हैं और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे 4 तो ये ऊपर ही है और ये लास्ट में 1। तो 5 दफा हमारा वर्ड वीडियो इस पूरे जो है हमारे टेक्स्ट में यूज हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है एच। तो कंट्रोल एच जो है वो हमारा रिप्लेस टेक्स्ट विद एन अदर टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तो कंट्रोल एच करके देखते हैं। कंट्रोल एच किया तो हमने जो वीडियो वर्ड फाइंड किया था उसने यहाँ पे वीडियो को तो हम देखते हैं कि जो हमने 5 टाइम हमने वीडियो हमारा वर्ड था उसकी जगह पे हमारा मल्टीमीडिया रिप्लेस हो गया और इसकी भी जो क्वांटिटी है इसकी भी जो नंबरिंग है वो 5 टाइम ही है। और जहां जहां पे हमने जो है वर्ड वीडियो हमने पहले देखा था वहीं पे अब मल्टीमीडिया लिखा हुआ आ रहा है।
اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کنٹرول آئی. تو کنٹرول آئی جو ہے وہ ہمارے پاس اٹیلک ٹیکسٹ کو اٹیلک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم کنٹرول آئی کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہی ہم نے کنٹرول آئی کیا تو ہمارے جو ٹیکسٹ کا سائز ہے وہ تھوڑا سا اٹیلک ہو گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کنٹرول جے. تو جیسے ہی میں نے کنٹرول ای سے سینٹر الائن کروایا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر میں الائن ہو گیا تھا. تو کنٹرول جے سے ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارا جسٹیفائی ہو جاتا ہے، من کے وہ دونوں سائڈ سے اسے الائن کر دیتا ہے اور ٹیکسٹ میں کچھ جو ہے اسپیسز وہ اس طرح کر کے ایڈجسٹ کرتا ہے کہ ہمارا ٹیکسٹ دونوں طرف سے ایک خوبصورت طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کنٹرول کی. تو کنٹرول کی جیسے ہی ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے ہائپر لنک ٹیکسٹ کی. تو اس پہ ہم کوئی لنک وغیرہ انسرٹ کرنے کے لیے تو جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کنٹرول ایل. تو کنٹرول ایل جو ہے جسے ہمارے پاس یہ جسٹیفائی ہوا اور پہلے ہم نے کنٹرول ای پڑھا تھا، اسی طرح کنٹرول ایل جو ہے وہ لیفٹ الائن کے لیے یوز ہوتا ہے. ہم کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول ایل. تو یہ دیکھیں اس نے لیفٹ طرف سے ہمارا سائڈ کو جسٹیفائی کر دیا ہے، ایڈجسٹ کر دیا ہے، اور رائٹ سائڈ سے اس نے اسپیسز کو چھوڑ دیا ہے، لائنوں کو. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنٹرول ایم. تو کنٹرول ایم جو ہے وہ ہمارے پیراگراف کو انڈینٹ کرنے کے لیے لیفٹ سائڈ سے یوز ہوتا ہے. ہم پریس کرتے ہیں کنٹرول ایم تو دیکھیں ہمارا جو پیراگراف جو ہے وہ لیفٹ طرف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے. کنٹرول ایم پھر پریس کرتے ہیں وہ پھر سپیس چھوڑ دے گا لیفٹ سائڈ سے. ہمیں جتنی سپیس چاہیے پیراگراف میں، یہ ایکچولی ہم نے کبھی اپنے ٹیکسٹ بک پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک طرف پیراگراف ہوتا ہے اور دوسری طرف ساتھ ہمارے ادھر پکچر کوئی موجود ہوتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ہم کنٹرول ایم کو استعمال کر کے ہم اپنے پیراگراف کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا کے یہاں پہ ہم پکچر ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یوز ہوتا ہے کنٹرول ایم. اس کے بعد ہمارے پاس کنٹرول این. تو کنٹرول این جو ہے وہ ہماری نیو ڈاکومنٹ فائل کو اوپن کرنے کے لیے پریس ہوتا ہے. جیسے ہی میں کنٹرول این پریس کروں گی تو یہ میرے پاس نیو فائل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. تو چلیے ہم اس فائل کو کلوز کرتے ہیں اور بیک اپنی فائل پہ آتے ہیں. کنٹرول او. تو اوپن این ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ اور فائل. جیسے ہی میں کنٹرول او پریس کروں گی تو یہ جو میرے پاس موجود میری ڈاکومنٹ فائلز ہوں گی یہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی اور میں ان فائل میں سے کوئی بھی فائل جو ہے وہ چوز کر کے اوپن کر سکتی ہوں. کنٹرول پی. تو جیسے ہی میں کنٹرول پی پریس کروں گی تو ہماری جو یہ ڈاکومنٹ ہے یہ پرنٹ ہونے کے لیے ریڈی ہو جائے گی. کنٹرول پی پریس کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے کنٹرول پی کیا تو یہ میرے پاس ایک پرنٹ پریویو جو ہے اوپن ہو گیا. یہاں سے میں اس کو سیٹنگ کر کے جو ہے اپنا پرنٹ نکال سکتی ہوں. بیک جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنٹرول کیو. کنٹرول کیو جو ہے جیسے ہی ہم نے پہلے ہم نے پیراگراف میں انڈینٹ دیا تھا کنٹرول ایم سے، دوبارہ دے کے دیکھتے ہیں. کنٹرول ایم ہم پریس کرتے ہیں کنٹرول ایم، اور جب ہم کنٹرول کیو پریس کریں گے تو یہ جو ہم نے انڈینٹ دیا تھا یہ ہے وہ بیک ہوتا جائے گا. کنٹرول کیو پریس کرتے ہیں. یہ دیکھیں کنٹرول کیو پریس کیا تو جو ہم نے پیراگراف میں انڈینٹ دیا تھا اپنا وہ اس نے ریموو کر دیا ہے. کنٹرول آر. تو جیسے ہم نے کنٹرول ایل سے لیفٹ الائن کیا تھا تو اسی طرح کنٹرول آر پریس کرنے سے جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ رائٹ الائن ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں ہمارا جو رائٹ سائڈ سے یہ الائن ہو گیا اور لیفٹ سائڈ سے اس نے سپیسز چھوڑ دی ہیں. اس کے بعد آتا ہے کنٹرول ایس. تو کنٹرول ایس جو ہے وہ ہماری ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے ہی میں نے کنٹرول ایس پریس کیا تو یہ ایک سیونگ ونڈو اوپن ہو گئی ہے. یہاں پہ میں اپنے ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ سیو کر سکتی ہوں. اس کے بعد آتا ہے کنٹرول ٹی پریس کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں جو میرا ٹیکسٹ ہے وہ جو اس کی فرسٹ لائن ہے وہ یہاں اپنی جگہ پہ ہی موجود ہے، لیکن جو اس سے نیچے والی لائنز ہیں وہ تھوڑی سی آگے جا رہی ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنٹرول وی. تو کنٹرول وی جو ہے ہمارے پاس پیسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو چلے دیکھتے ہیں کنٹرول وی کا فنکشن. یہاں سے میں نے اس رو کو سلیکٹ کیا اور کنٹرول سی کر کے کاپی کیا، اور اس کے بعد تھوڑا سا میں یہاں نیچے آئی ہوں، اس کنٹرول وی کرتی ہوں تو یہ جو اوپر میں نے لائن کو کاپی کیا تھا وہی جو ہے اگین میری پیسٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد آتا ہے کنٹرول ڈبلیو.
تو کنٹرول ڈبلیو سے جیسے ہی میں کنٹرول ڈبلیو پریس کروں گی تو میرے پاس جو یہ میری فائل اوپن ہے یہ کلوز ہو جائے گی. تو کنٹرول ڈبلیو میں پریس کر کے دیکھتی ہوں. جیسے ہی میں نے کنٹرول ڈبلیو کیا ہے تو یہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے فائل جو ہے وہ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. جیسے ہی میں اس کو سیو کروں گی یا ڈونٹ سیو کروں گی یا جو کینسل جو بھی میں کروں گی تو یہ جو میری فائل ہے وہ فوراً سے کلوز ہو جائے گی. دیکھتے ہیں, دیکھیے فوراً سے وہ میری فائل کلوز ہو گئی ہے. اب اگین سے ہم جو ہے وہ فائل کو اوپن کرتے ہیں. اگین سے مجھے رینڈم ٹیکسٹ لینا ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنٹرول ایکس. کنٹرول ایکس جو ہے وہ ہمارا کٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ میں نے پیراگراف ایک سلیکٹ کیا ہے. جیسے ہی میں کنٹرول ایکس کروں گی تو میرا پیراگراف جو ہے وہ کٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد کنٹرول وائی جو ہے وہ انڈو کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کنٹرول زی, انڈو اینی ایکشن. تو میں نے کنٹرول زی پریس کیا ہے. جو میرا پیراگراف میں نے ابھی کنٹرول ایکس سے کٹ کیا تھا وہ میرا اگین سے واپس آ جائے گا. یہ دیکھیں واپس آ گیا. اور جیسے ہی میں کنٹرول وائی پریس کرتی ہوں تو یہ اگین سے کٹ ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ایکسل پہ یا ورڈ پہ آن لائن ارننگ کس طرح آپ کر سکتے ہیں, اس طرح کے کچھ لیکچرز لینا چاہتے ہیں, یا پھر کچھ بھی ایکسل, ایم ایس ورڈ, پاور پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو بلو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. میں نے ایک پوری سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے کورس پہ, تو آپ اس سے بھی جو ہے ہیلپ لے سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.